السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، آج ہم پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، ان کی پرسنالٹی پر، مبارک شخصیت پر کچھ گفتگو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، انسانیت کے لیے جو ان کے کام ہیں، خدمت خلق کے، ان کا رحم دلی کا جذبہ حدیث میں آتا ہے۔ ایسا جذبہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی ملتا کہ انسانیت کے لیے جن اشخاص نے دنیا میں سب سے زیادہ بہترین سے بہترین کام کیا، ان کی لسٹ بنائی گئی۔ اب دیکھیے، یہ لسٹ کوئی ایمان والوں نے بنائی اس طرح سے نہیں ہے، بنائے دنیا والوں نے ایک لسٹ تیار کی، تواریخ کے حساب سے، ہسٹری کے حساب سے۔ تو اس میں غالباً 100 نام درج کیے گئے سیکوینسی کے ساتھ میں، 1 2 3 کر کے 100 تک۔ تو اس میں انہوں نے ہی فرسٹ نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے زیادہ فلاح و بہبودی کا، ہمدردی کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا دنیا میں۔ اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، پرسنالٹی کے، ان کا ویوہار کے پہلوؤں پر کچھ فوکس کریں گے، کچھ نظر ڈالیں گے۔ چند ایک تقریباً کم سے کم 2 واقعات پر، ان کے زندگی کے 2 واقعات پہ نظر ڈالیں گے کہ آپ کا ہمدردی کا پیمانہ کیا تھا۔ آپ کسی سے ان کے خود اپنی ذات پر پرہار کرتا تھا کوئی، ان کی اپنی خود انفرادی سطح پر، ان کے ذات پر، ہم میں تو کوئی کہے گا بھی تو دوسرے کے معاملے میں بولے تو بھلے انسان درگزر کر دے گا، لیکن خود کی اپنی ذات پر جب کوئی ضرب لگاتا تو وہاں تو برداشت نہیں ہوتا، وہاں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ بھائی سارا معاملہ بولا اس نے، ادھر ادھر کی بولا، بتایا، لیکن جب وہ میرے ذات پر اتر آیا، میرے سامنے مجھے ذلیل کر رہا ہے، میرے منہ در منہ آ رہا ہے، باوجود اس کے کہ حضرت میں حق پر تھا، حق پر ہونے کے بعد میں مجھے چاروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو میری بہت عزت کرتے، میرا مان کرتے، میرا سمان کرتے، جو میرے ایک ایک بات کی، میرے ایک ایک لفظ کی، ایک ایک سینٹنس کی، ایک ایک جملے کی میری اتنی عزت کرتے کہ میرے لیے، میری بات کے لیے مرنے مٹنے کو تیار، میری ذات کے لیے مرنے مٹنے کو تیار۔ میں اگر ان سے کہہ دوں بھیڑو، چپکو، تیار بھیڑنے کو، مارنے، خود مرنے اور مارنے مٹنے کو تیار۔ ایسوں کے سامنے میری انسلٹ، باوجود اس کے کہ میں حق بات پہ تھا۔ بڑی غیرت آتی ہم کو۔ کسی نے اگر معاف بھی کیا تو نہیں، اس معاملے میں معاف مت کرو آپ، یا پھر مجھے حق دو، میرے ساتھ کیا نا، مجھے حق دو، میں بدلہ لیتا اس سے، کیونکہ قرآن میں بدلہ لینے کا بھی حق ہے نا۔ یہ بھی چیزیں موجود ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے آپ کم سے کم یہ 2 واقعے دیکھیں، آپ اس پر غور کریں۔ کیسی شخصیت، جیسا ایک واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دور زندگی کے۔ ایک وہ دور کہ جب اسلامی اقتدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نہیں آیا تھا، کوئی اقتدار نہیں، کوئی وقت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے سامنے۔ چند ایک صحابہ، ان کا سموہ جنہوں نے ایمان لایا تھا، ان کے ساتھ میں مل کے، ان کے ساتھ میں اللہ کے دین کا کام انجام دے رہے ہیں۔ لوگ طرح طرح کی اذیتیں دے رہے ہیں،
جیسا طاف کے میدان میں آپ کے نالے مبارک سے خون جاری ہو جانا پیروں سے، اتنی لوگ اذیتیں دیتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا، اندازہ لگائیے کیسا معاملہ کہ آپ جا رہے ہیں راستے سے، ایک بڑھیا دکھائی دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سر پہ لکڑیوں کا گٹھڑا لادے ہوئے ہے، اٹھا ہی نہیں دے رہا ہے، اس سے اٹھ نہیں رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھڑے کو دیکھے، اس کا یہ تو بوڑھی ہے، کمزور ہے، بے بس ہے، روزی روٹی کی تلاش میں یا گھر کے چولہا چکی جلانے کی تلاش میں گٹھری اٹھائی ہوئے ہے، وہ گٹھری اپنے سر پہ لے لی، چلنے لگے راستے سے جہاں اس کو جانا تھا۔ ہو سکتا وہی راستہ آپ سے سم کا ہوگا۔ اب ساتھ میں باتیں کر رہی، وہ تعریف کر رہی ان کی، بیٹا تو کتنا اچھا لڑکا ہے، کتنا پیارا لڑکا ہے، تو ہماری کوئی تعریف کرے بڑی خوشی ہوتی کہ اچھا ہم کام کر رہے ہیں، کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو برا لگتا ہم کو، اچھا لگتا، بہت اچھا لگتا کہ ایک اچھا کام کیا ہے میں نے، لیکن لوگوں نے میری پرشنسا بھی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرشنسا کر رہے کہ کتنا اچھا لڑکا ہے، تو میں نے راستہ بتانے کا بولا، میرا بوجھ تک کے ڈھو دیا اس نے، ڈھو رہا ہے، تو سفر چالو ہے راستے میں۔ پھر مقام پہ پہنچ رہے اس کے کہ بھئی آ گیا میرا مقام، وہاں گٹھڑا اتار رہے اس کی بڑھیا کی۔ پھر اتارنے کے بعد میں اور تعریف کرتی مسجد و بڑھیا کہ کتنا اچھا بیٹا تو یہ لڑکا ہے، یہ تو بتا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتی تو بہت اچھا ہے، مگر ایک شخص سے بچنا، یہاں پر جادوگر ہے، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اپنی باتوں میں موہ لیتا، اپنے طرف آکرشت کر لیتا، اس سے بچ کے رہنا، وہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ کس کے بارے میں کہہ رہی ہوں گی، اس کا نام محمد ہے، یہاں تک کہ اس نے ان کی جگہ ہماری ایسی شخصیت ہوتی تو اتنا گٹھڑا اٹھانے کے بعد میں میرے سے بچنے کا کہہ رہی ہے، جبکہ میں کسی کے سے کوئی اتنا اچھا ویوہار کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں، تو گٹھڑا اٹھا کے نیچے پھینک دیتے، راستے میں باتیں کرتے آ رہی ہو، اسی وقت میں گٹھڑی پھینک دیتے کہ بڑھیا تم مجھے انڈائریکٹلی مجھے کہہ رہی، میں ہوں نا، محمد ہوں، آپ سن رہے ہیں، چلے راستے سے۔ جب سفر پورا ہو رہا، اس کا مقام آ جا رہا ہے، وہاں گٹھڑی رکھتے لکڑیوں کی، اب جانے لگتے، کوئی ریئیکشن نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، منفی ریئیکشن، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں ماجی، اس طرح سے۔ تو وہ پوچھتی بیٹا تو نے اتنی میری مدد کی، اتنی میرے ساتھ میں ہمدردی کا سلوک کیا، یہ تو بتا بیٹا تیرا نام کیا ہے۔ اب ہم سے اگر کوئی کہے تو وہاں تو بس اب برداشت کی تو چلن سیما ہو گئی، اب تو برداشت کے باہر کام چلے گیا، کہ جب تک کہ انڈائریکٹلی گالی دے رہی تھی ٹھیک ہے، میں نے اپنا نام نہیں بتایا کہ چلیے بھائی انڈائریکٹلی گالیاں دے رہا ہے عقیل بابو، یہ اب تو یہ معاملہ ہو گیا کہ نام پوچھنے لگا، نام پوچھ رہی ہو کہ بتا تیرا نام کیا ہے، تو جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا نام دوسرا ہے یا میں کوئی دوسرا ہوں۔ انسان کا جو گھمنڈ تکبر جو رہتی نا آنا، تو ارے اب یہ میں اگر میرا نام بتا دوں گا اوریجنل تو یہ تو ہو جائے گا کہ یہ سارے گالیاں مطلب اس نے میرے کو دی، بڑی غیرت آتی اس وقت میں۔ تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام نے اجازت دیا تھا جھوٹ بول دینا، اپنا تعارف غلط بتا دینا۔ جب نام پوچھتی ہم سے کوئی نام پوچھے تو اس وقت میں تو انسان بولتا کہ بس اب تو نے پوچھ ہی لیا نا، نام پوچھ ہی لینا تو نے نام، تو چل میرا نام یہ ہے، اور اب تیرے کو بتاتا میں کیا ہوں کر کے۔ اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام بتا رہے مائی، بڑے عاجزی کے ساتھ میں ہی تو احمد ہوں، میں ہی تو محمد ہوں۔ اس میں حدیث میں آتا احمد یا محمد کا نام، احمد آتا یا محمد آتا، میں ہی تو محمد ہوں۔ تو بڑی حیرت میں، لیکن اس کے بعد میں بھی یہ نہیں کہا جا رہا ہے اس سے کہ میں نے اتنی تیری مدد کیا یا پھر میں محمد ہوں تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، برا بھلا کہی،
بس بات نہیں کرنا میرے سے، آئندہ سے تیری مدد نہیں کروں گا میں. دیکھیے ہمارا ایٹیٹیوڈ دیکھیے کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برداشت کا مادہ، کیسے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے بعد میں بھی یہ نہیں کہ معافی مانگ لے، میں نے تیرا کر دوں مجھ سے معافی مانگ، کچھ بھی نہیں، چھوڑ دینا. نہ یہ بھی کہ ایسا نہیں کہ ایمان میں داخل ہو جائے، ایسا نہیں کہ وہ شخص اس وقت وہ خاتون جو تھی بڑھیا اس وقت میں ایمان میں آ گئی، ایسا کچھ بھی نہیں معاملہ، چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس طرح کے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت میں جب کہ کوئی حکومت نہیں تھی، پاس میں حکومت نہیں، لیکن ایسے اخلاق. پھر یہاں تک کہ اخلاق، پاس میں حکومت نہیں، کام اللہ کے دین کا کر رہے ہیں آپ. جاتے تھے تو ایک بڑھیا جس راستے جاتے تھے، یہ بھی آتا حدیث میں، کچرا ڈال دیتی تھی، گھر صاف کرتی تھی. آپ سے کو جاتے دیکھی کہ باقاعدہ کچرا جیسا ہوتا نا، کچرے والے آتے ہم کچرا دیتے باہر نکل کے. اس کو وقت معلوم تھا، کچرا جھاڑ کے رکھتی تھی باقاعدہ، لیکن وقت معلوم تھا کہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے یہاں پر نماز کے لیے، اپنے کسی بھی کام سے، وہی راستہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ کچرا ڈال دیتی تھی ان کے ہاتھ پر کہ وہ جائیں گے تو میں ڈال دوں گی. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ کے بھی جاتے ہوں گے، لیکن وہ بچ کے جانے کی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن یہ تو برابر اس کو تو پھینکنا، کسی کو ہم کو پھینکنا رہا، گندگی ڈالنا رہا یا کچرا ڈالنا رہا یا ہمارے سامنے تھوکنے کا رہا، تو وہ تو تھوک ہی دیتا نا. ہم کتنا بھی نظر انداز کرو اس کو، لیکن جب راستہ وہی ہے تو وہاں سے جانا پڑے گا. تو سامنے آ جائے گا، کبھی تھوکنا، کبھی جسم پر بھی گر جائے گا، کبھی پیچھے گر جائے گا، گویا کہ اس کا ریئیکشن باقاعدہ اپنا رد عمل کرتا ہو. تو وہ ڈالتی تھی ہمیشہ. ایک بار یہ ہوا معاملہ کہ آپ گئے تو کسی نے کچرا نہیں ڈالا، پھینکا ہی نہیں، آپ کی جسم نہیں گرا، آزو بازو نہیں گرا. آپ تھوڑا آگے گئے، پھر پلٹ کے آئے، وہاں چند لوگ بیٹھے تھے یا کھڑے تھے، ان سے پوچھے کہ ارے یہاں ایک یا دو بار جو بھی گئے، کئی بار جانا ہوا تو وہ کچرے وغیرہ کچھ پھینکتے ہوئے وہ منظر دکھا نہیں آپ سے سب کو، وہ ترتیب دکھی نہیں کچرا پھینکنے کی. تو پوچھے کہ میں ایک دو روز سے جا رہا ہوں، تو کوئی یہاں ایک بڑھیا رہتی تھی شاید، وہ دکھائی نہیں تھی مجھے یہاں پر ایسا کچھ. تو جو کچرا پھینکتا معلوم رہتا نا کس گھر سے پھینکا گیا. کچرے وچرے کا ذکر نہیں کیا آپ سے صرف پوچھے اس کا کہ بھائی کیا ہے، کیا حال ہے. تو کسی نے بتایا وہاں، ارے وہ بڑھیا وہ تو بہت بیمار ہے حضرت، بہت بیمار ہے وہ، اور 4-5 دن سے جو بھی بتایا بیمار ہے، اور بہت شدت کا بخار ہے، بیمار ہے. تو آپ سے اس کی عادت کے لیے جا رہے ہیں. ایک کافر بڑھیا، ایک تو کافر جو انکاری ایمان کی لیکن مخالفت کرنے والی، کچرا ڈالنے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جا رہے بیمار کی. یہاں تک کہ معاملہ پھر یہ نہیں کہ میں عیادت کو آیا نہ تجھ تک کہ اب تو ایمان لا لے، ایسا ڈیمانڈ کرنا بالکل نہیں. اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں. اخلاقی فرض ہے ہمارا، غیر مسلم بھائی بھی ہے تو ہم، یہاں تک کہ ہمارے مخالف بھی ہے تو ہم جائے اس کی عیادت کو. جب وہ بیمار ہے، بے بس ہے، تو ہم اس کی عیادت کریں. عیادت کے معنی یہ نہیں رہتے یہ دیکھنے کے لیے جانا کہ اس کو تکلیف ہو رہی کہ نہیں، برابر وہ دنیا میں بھر رہا ہے کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں. عیادت یعنی کہ ہم اگر عیادت کو جاتے تو اس کا مطلب یہ رہتا ہے کہ بھائی بتاؤ میرے لائق کوئی خدمت ہوگی تو میں انجام دوں انسانیت کے ناطے سے. نہیں، وہ کسی نے کہا ہم سے عیادت کو، میرا لڑکا دواخانہ نہیں لیا تھا مجھے، تو بڑی خوشی ہوتی کسی کو، ہاں کیسا کرتا تھا میرے ساتھ میں سلوک، اب تیرا لڑکا نہیں لے جا رہا تو اس لیے نہیں، لڑکا نہیں لیا تھا، ارے بھائی میں لے کے چلا تھا نا آپ کو، چلیے نا دواخانہ جائیں گے، ارے آپ کو آفس جانا، آج چھٹی ڈال دوں گا ایک دن. میرے والد یا کوئی میرا رشتہ دار ہوتا تو میں چھٹی نہیں ڈالتا تھا، کیا وقت میں سے وقت نکال لوں گا میں. نہیں ایسا کروں میں دن میں نہیں شام میں جائے، آج شام میں جائے تو بہت بہتر ہے، آفس بھی ہو جاتا، میرا کام بھی نپٹ جاتا. تو یہ رویہ ہونا چاہیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا کہ اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، اور اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ اس نے ایمان لانا ہی چاہیے. حکومت جب نہیں تھی اس وقت میں یہ ایٹیٹیوڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن آج اگر زمانے پہ نگاہ ڈالے، خاص طور پہ ایمان والوں پر بھی، اگر کوئی ہم پر ظلم کرے تو دل میں ایک چیز آتی، خواہش، ایسا ہم ایمان والے اس لیے ہم پر ظلم کیے جا رہا ہے، ہم ایمان والے اس لیے کچرا ڈالے جا رہا ہے، ہم کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ہم پر ظلم کیے جا رہا ہے. ایک بار ہم حکومت پر آ جائے، ایک بار ہمارے کو پاور مل جائے
پھر بتاؤں گا تیرے کو ایمان والا کیا ہوتا، یہ بھی بتاؤں گا ایمان والا کیا ہوتا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ جو انفرادی طور پہ تو نے میرا پر ظلم کیا، ایک ایک ظلم کا بدلہ لوں گا اس سے، ایک بار آ جائے میرے پاس دانت پیس کے بیٹھتے، اور یہ انسان کی فطرت میں ہوتا، آتی اس کو ایسا معاملہ، بڑا جوش بھی آتا کہ ایسا آ گیا تو میں ایسا کر لوں گا، بول بول کے بتاتا اڑ کے. لیکن آپ وسلم کی ہمدردی کا معاملہ دیکھیے کہ جب حکومت آئی، اقتدار آیا ایمان والوں کے پاس میں، ذمہ دار آپ وسلم، یہود و نصارہ جنہوں نے ان کی کڑی مخالفت کیے تھے، جنگیں کی تھی ان کے ساتھ میں، تو کیا ہو رہا؟ پہلے تو عام معافی دے دے رہے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں یہ معاملہ کہ جب وہ رہ رہا ہے ان کی حکومت میں تو ان کی باقاعدہ سیکیورٹی، ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ساری چیزیں جو بنیادی ان کی ضرورتیں ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں ان کو. ایسا نہیں کہ ان کو محروم رکھا جائے بنیادی ضرورت سے، یا پھر ایسا نہیں ان کو کہ ان پر ظلم کیا جائے. اس وقت کے بھی واقعات ہیں، یہاں تک کہ جو ان کی حکومت میں نہیں ہے، حکومت کے باہر، ان کے علاقے کے باہر، ایسے شخص کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہودی جس کا نام سمامہ، یمامہ کا گورنر اس علاقے کا، اس نے ایک منصوبہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا. ایک کام سونپا گیا اس کو، بنایا اس نے، تلوار لی، تلوار کو باقاعدہ زہر لگایا کہ قتل کر دوں گا آج تو محمد کو چھوڑوں گا نہیں. بھیس بدل کے آیا جاسوسی کا کرنے کے لیے، مدینے میں داخل ہوا، باقاعدہ نہیں پہچانا کسی نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ فورس بھی تھی باقاعدہ، اسلامی حکومت، دوسرے علاقے سے آیا یہاں پر اسلامی حکومت میں انٹری لیا، فورس بھی تھی باقاعدہ، ان کے ہتھے لگ گیا، پہچان لیا انہوں نے. اب کیا تھا؟ جاسوس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ کہ جو بھیس بدل کے آئے اور اپنے علاقے میں آئے، پکڑا جائے، اور اس غرض سے آئے کہ جو ہمارا حاکم ہے، جو ہمارا ذمہ دار ہے، ایک جنرل ایمان والا نہیں بلکہ ذمہ دار. سزا تو یہ ہے کہ جنرل ایمان والے کی بھی قتل کا آیا تو اس کے لیے بھی سزا موت رہتی ہے. یہ سب کو معلوم تھا اس وقت میں بھی. ذمہ دار کو آپ سسم کی جیسی شخصیت کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا، وہ ارادہ کیا ہے؟ بالکل یہ کہ بس اب کام نپٹا کے جاؤں گا، تو اس کے لیے تو سزا موت کی سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. سیدھی سیدھی بات ہے. پکڑے گیا، اس کو لایا گیا، آپ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا، پکڑ کے پوچھے آپ وسلم نے اس سے، اے سمامہ کس لیے آئے تھے؟ اپنا جرم قبول کرتے آپ کہ آپ میرے قتل کے حساب سے آئے تھے؟ اور بھیس بدل کے آئے تھے جاسوسی کرنے کے، ہمارے علاقے میں آ کے، ہمارے حکومت میں رہ کے بھیس بدل کے مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. آئے تھے کہ نہیں؟ اپنا جرم قبول کیا اس نے، ہاں میں آیا تھا، آپ کے قتل سے آیا تھا. اب سوال پیدا، تجھے معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے، اس کی سزا اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کا مجرم ہوں، میرے موت کے سوا کوئی دوسری سزا نہیں. تو پھر آپ اس سے پوچھتے، بتا چھوڑ دیا جائے یا مار دیا جائے، بول تیرے ساتھ میں کیا سلوک کیا جائے. اس طرح کے الفاظ جو مفہوم میں الفاظوں میں چینجز بھلا ہی کر دے رہا ہوں، لیکن جو اس روایت میں آتا ہے ٹائپ اس کی اسی طرح سے. تو اس نے فرمایا، مجرم نے جو یہودی تھا سمامہ، مجھے معلوم ہے اگر مجھے آپ قتل کر دو گے تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہی ہے کہ پکڑے گئے اگر مجرم ایسا تو اس کو قتل کرنا چاہیے، تو آپ مجرم تھوڑی ہوں گے، آپ اپنا حق بجا لا رہے ہیں. جب آپ نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ بھائی مار دیا جائے چھوڑ دیا جائے تجھے، تو اگر آپ نے قتل کرے تو مجرم نہیں ہوں گے آپ، کوئی بھی مجرم نہیں ہوں گا، کیونکہ آپ کے قتل کے ارادے سے آئے ہوئے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا میں، تو اس کی سزا سوائے موت کے
اور کچھ نہیں ہو سکتی، اس طرح سے اس نے فرمایا. پھر لیکن میں بال بچے والا ہوں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، اگر رحم کی بنیاد پر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو میں آپ کا احسان مانوں گا زندگی بھر. اس طرح سے کہا اس نے. جیسا ہوتا ہے نا کہ کوئی پکڑے جاتا مجرم، تو یہاں کے دستور میں، انڈیا کے، ہندوستان کے، کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی پکڑے جاتا ہے تو راشٹرپتی کو یہ پاور ہے، کتنا بھی بڑا مجرم ہے تو اس سے وہ التجا کر سکتا، ریکویسٹ کر سکتا، اور رحم کی بنیاد پر راشٹرپتی چھوڑ سکتا اس کو کہ ٹھیک ہے تیرا جرم بھی ثابت ہوا، تو نے ایسا کیا ویسا کیا، اتنے لوگوں کو مارا، اب رحم کی بنیاد پر ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی سمویدھان میں، کانسٹیٹیوشن میں ترتیب ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی، اسلام میں بھی جو ہے فطری دین ہے یہ. اس نے کہا کہ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں مجھے، 2 آپشن رکھے تو رحم کی بنیاد پر آپ چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیا جائے مجھے اس بنیاد پہ. پھر وہ دن چلے گیا، گزر گیا، آپ سے چلے گئے. اب پھر اس شخص کو یہ بھی آتا حدیث میں کہ اس کو پکڑ کے جرم کی بنا پر مسجد نبی میں ستون سے باندھے گیا تھا. پہلے لکڑے کے ستون ہوا کرتے تھے، اس ستون سے باندھ دیا گیا تھا اس کو، کیونکہ مجرم تھا. دوسری بار اور آئے، اس سے پوچھا یہ کیا حال ہے. صحابہ سے پوچھا کہ بھائی اس کو کھانا وغیرہ آپ نے دیے؟ صحابہ نے رضی اللہ اجمعین نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود بھلے ہی بھوکے رہے، ٹائم کے بے وقت کھائے، لیکن اس کو برابر ٹائمنگ کے ساتھ میں ہم نے کھانا دیے. پھر اس کی حاجت کا کیسے انتظام کیے؟ ہاں اس کو ستون سے ہم نے کھولے اور اس کی جو حاجت تھی، پیشاب پاخانہ مطلب اس کو جاتا تھا، ہم اس پر گھیرے لگا کے بیٹھتے تھے کہیں یہ بھاگ نہ جائے. سیکورٹی بھی برابر تھی، لیکن ہم نے سب دیے. پھر دوسرے دن بھی یہ پوچھے کہ بتا ہے سمامہ کیا حال چال ہے، کوئی تکلیف ہے؟ تکلیف کیا؟ تکلیف وغیرہ کچھ معاملہ نہیں. پھر بتا تیرے ساتھ میں کیا سلوک کی جائے، کیا کیا جائے؟ تو اس نے بولا میں نے بتایا نا آپ کو کہ آپ مجھے قتل بھی کرے تو آپ مجرم تھوڑی ہوں گے، کیونکہ میں آپ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا، قتل ہی کرنے والا تھا، آپ کا قتل ہی کر ڈالتا اگر پکڑے نہیں جاتا تو. لیکن میرا اتنا جرم ہونے کے بعد میں بھی اگر آپ جب آپشن رکھ رہے ہیں میرے پاس میں، تو آپ اگر مجھے رحم کی بنیاد پہ چھوڑنا چاہتے ہیں، میری بیوی بچوں کا میں واسطہ دوں آپ کو، مجھے بیوی بچے ہیں، تو آپ چاہے تو مجھے چھوڑ سکتے. پھر آپ سے خاموش. پھر وہ دن چلے جاتا ہے. پھر تیسرے دن اور آتے اس سے ملاقات کے لیے، پھر پوچھتے اس سے کیا حال ہے سمامہ، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ پھر وہی بولا اس نے کہ تکلیف کچھ بھی نہیں. آپ ہر وقت میں آتے